جو عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر مجالس میں آتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ عرض کیا کہ کائنات میں ہر شے کے خلق ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے خلق ہونے کا کوئی مقصد نہ ہو؟ لوگوں نے عبادت کو محدود کر دیا، نماز میں، روزے میں، حج و زکوٰۃ میں، اور سمجھتے رہے کہ ہم اپنی خلقت کا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ جب بولا جاتا ہے مقصد حیات یہ ہے، تو اس کو آپ 17 منٹ نماز میں محدود نہیں کر سکتے۔ پھر 24 گھنٹے میں سے 17 منٹ کو مائنس کریں، باقی گھنٹوں کا کیا ہوگا؟ جن گھنٹوں میں میں سوتا ہوں، ہوٹل پہ جا کے کھانا کھاتا ہوں، سیر و تفریح کے لیے جاتا ہوں، پھر کیا میں نے حیات کا مقصد پورا نہیں کیا؟ اصل حیات کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرے۔ اور معصوم نے کہا اللہ کی معرفت کیسے ملتی ہے؟ فرمایا جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ تو سب سے پہلے یہ سوچنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ انسان صرف جسم نہیں ہے، کیونکہ جسم فنا کا نام ہے۔ آپ بوڑھے ہو جائیں گے، جسم فرسودہ ہو جائے گا۔ ایک محسوس مثال آپ کو دوں، آپ اسے محسوس بھی کریں گے اور نتیجے تک بھی پہنچیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے، دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مثلاً آپ 12 سال کے تھے، آپ 20 کے ہو گئے، آپ 20 کے تھے، آپ 40 کے ہو گئے، آپ 40 کے تھے، اب ابھی آپ 50 کے ہو یا 60 کے ہو۔ کبھی اپنے اندر محسوس کیا کرو کہ آپ کے اندر یہ احساس ہے کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ آپ جب سوچیں گے نا تو آپ کو لگے گا میں وہی ہوں جو 15 سال میں تھا۔ تجربے آپ کے بڑھتے ہیں، ایکسپیرینس، علم آپ کا بڑھتا ہے، لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں آپ کو لگتا ہے میں تو وہی ہوں جو میں 15 سال میں تھا، جو میں 20 سال میں تھا۔ یہ جو بوڑھا ہو رہا ہے یہ کون ہے؟ میرا جسم بوڑھا ہو رہا ہے۔ آپ جب خود کو سوچیں گے نا آپ کو تو وہی لگتا ہے میں وہی ہوں۔ بس ابھی آپ کو اگر آپ 60 سال کے ہیں، آپ کو 30 سال والا جسم دیا جائے، آپ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ تو وہی ہو جو آپ تھے۔ اندر سے جو فیلنگ آتی ہے، انسان کبھی بھی خود کو بوڑھا محسوس نہیں کرتا، یہ جسم ہے جو بوڑھا ہوتا رہتا ہے۔ اب زلیخا کو جوان کر دیا گیا، اس کی فیلنگ تو وہی تھی۔ 350 سال اصحاب کہف سوتے رہے، فیلنگ تو وہی تھی۔ انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ آپ کا جسم ہے جو بوڑھا ہوتا ہے۔ اب امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا فرق برزخ، میں نے کہا نا چند عوالم سے آپ کو گزرنا ہے، کہاں سے آئے ہو، کہاں پہ رہ رہے ہو، اور تجھے کہاں جانا ہے۔ ہم کہاں سے آئے؟ عالم جبروت سے آئے۔ کہ میں نے اس مجلس میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی کافر بھی آپ یہاں لا کے بٹھا دیں، ہم روح کو ثابت کر سکتے ہیں، خدا کو ثابت کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ انسان کو ایک چیز کی ہمیشہ طلب ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں لا محدود، ان لمیٹڈ کا طالب ہوتا ہے۔ مثلاً آپ نے کہا مولانا مجھے دنیا کا حسین ترین ملک دکھائیے، میں نے مثلاً آپ کو کہا ایران کے شمال چلے جاؤ، یا سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، یا ترکی چلے جاؤ، یا کشمیر چلے جاؤ۔ آپ کشمیر گئے، آپ نے کشمیر گھوما، اگلے سال کا پھر مجھے کوئی خوبصورت جگہ دکھاؤ۔ میں نے کہا کشمیر بھیجوں؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں میں نے وہ دیکھ لیا ہے، اس سے اگر کوئی زیادہ حسن ہے وہ مجھے دکھاؤ۔ انسان کہیں بھی رکنے کا نام نہیں لیتا۔ اسے بولا جائے نا 10 لاکھ تمہاری زندگی میں ہو کافی ہے، کہتا نہیں مجھے اور پیسہ چاہیے۔ 100 سال کی زندگی کافی ہے، کہتا ہے نہیں مجھے اور زندگی چاہیے۔ اچھا تم پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، اتنی طاقت کافی ہے، کہتا ہے نہیں میری طاقت اور بڑھتی جائے۔ امریکہ سے بولا جائے گا نا کہ اتنے ملکوں پہ تمہارا قبضہ ہے، اگر پوری دنیا بھی تجھے دی جائے تو بولے گا نہیں پھر مجھے چاند بھی چاہیے، مجھے سورج بھی چاہیے۔ یہ جو بے تحاشا چیز کی چاہت انسان کے اندر ہے نا، اسے پتا ہے میرے اکاؤنٹ میں 30 لاکھ ہیں، میرے مہینے 2 مہینے کے لیے بہت زیادہ ہیں یہ پیسے، لیکن اور پیسہ کمانے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ جو اور کی طلب ہے، یہ کون طلب کر رہا ہے؟ جسم تو محدود ہے، جسم کیوں طلب کرے گا؟ ہاں
آپ کے پیٹ میں آدھا کلو کھانا آ جائے پیٹ بھر جائے گا، لیکن زیادہ طلب کون کر رہا ہے؟ روح کر رہی ہے نا۔ زیادہ پیسے کی طلب کون کر رہی ہے؟ روح کر رہی ہے نا۔ زیادہ حسن کی طلب کون کر رہی ہے؟ روح کر رہی ہے نا۔ یعنی دنیا کا حسین سے حسین منظر بھی دیکھ لو، بندہ کہتا ہے مجھے اور حسین دیکھنا ہے۔ بڑی سے بڑی طاقت آپ کو مل جائے، آپ کہو گے مجھے اور زیادہ سے زیادہ طاقتور ملنا ہے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ انسان کے اندر ایسا کیوں ہے؟ امام فرماتے کیونکہ جہاں سے یہ آیا ہے عالم جبروت، جہاں سے یہ آیا ہے وہاں اس نے کائنات کا سب سے بڑا حسین دیکھا ہے۔ جہاں سے آیا ہے عالم جبروت سے نا، اس نے کائنات کا سب سے بڑا حسین دیکھ کے آیا ہے، کائنات کا سب سے بڑا عالم سے مل کے آیا ہے، کائنات کے سب سے بڑے جمال، سب سے بڑے قادر مطلق سے مل کے آیا ہے۔ اب دنیا میں اسی کو ڈھونڈتا رہتا ہے، کہتا ہے مجھے حسین چاہیے، حسین چاہیے، پر دنیا کا حسن اسے مطمئن نہیں کرتا، کیونکہ یہ بھول چکا ہے میں کس کی تلاش میں ہوں، اسے پتا نہیں مجھے کون مطمئن کرے گا۔ تبھی قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر روح مطمئن ہوتی ہے تو اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتی ہے۔ ہاں؟ تو کسی ایسے کی تلاش میں ہے جو تجھے سکون دے، دنیا کی کوئی چیز آپ کو سکون نہیں دے سکتی۔ ہاں آپ کی طلب ہوگی گھر اچھا بن جائے، ٹھیک ہے، گھر آپ کو مل جائے گا، مہینے کے بعد وہ گھر اچھا نہیں لگے گا، آپ بولو گے وہ گاڑی مل جائے، گاڑی مل جائے گی، پھر کہو گے یار گاڑی میں مزہ نہیں آ رہا، اس کو بھی بدل دو۔ ہاں باپ سے ماں سے لڑ کے پیسے جمع کر کے آئی فون کا موبائل لے لے گا، ہاں 4 مہینے استعمال کرے گا، کہے گا مزید پیسے تو مجھے اور بڑا موبائل لینا ہے۔ انسان کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوتا، پر کیا ہے علی بن ابی طالب، کپڑوں کو چتیاں لگی ہوئی ہیں، سوکھی روٹی ہاتھ میں ہے، لیکن مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں۔ ہاں؟ اور علی کا دشمن محل میں کنیزیں بھی ہیں، خادم بھی ہیں، لشکر بھی ہے، پر وہ مطمئن نہیں ہے۔ حسین کا سر نو کے نیزہ پہ رہتے ہوئے مطمئن ہے۔ ہاں؟ یزید اپنے تخت پہ مطمئن نہیں ہے۔ اصل جو اطمینان ہے نا، دیکھیے ہر چیز کا زوج ہوتا ہے۔ مثال دوں، کان کا زوج کیا ہے؟ جوڑ جسے بولے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑ ہوتا ہے۔ مرد کے جوڑ کے لیے اللہ نے عورت کو بنایا، عورت کے جوڑ کے لیے اللہ نے مرد کو بنایا، زبان کے جوڑ کے لیے اللہ نے کھانے کو بنایا۔ ہاں؟ کانوں کے جوڑ کیا ہے؟ آواز ہے۔ آنکھوں کا جوڑ کیا ہے؟ تصویریں ہے۔ مطلب یہ تصویر کو دیکھے گا اسے سکون ملے گا، اندھا ہوگا تو کیا ہوگا؟ بے چین ہوگا، بہرا ہوگا تو بے چین ہوگا، کیونکہ وہ فائدہ نہیں لے پا رہا، کان اس کے سن نہیں پا رہے۔ تو سوال یہ ہے روح کا جوڑ کون ہے؟ ہر شے کو جوڑ چاہیے نا۔ اگر آپ شادی کرتے ہو وہ بدن کا جوڑ ہے، روح کا تو نہیں ہے نا۔ اگر شادی کرنے سے بندے کو سکون مل جانا تھا پھر دوسری کیوں کرتا ہے؟ پھر تیسری کیوں کرتا ہے؟ تو اسلام نے تو بریک لگا دی 4 پہ، ورنہ انسان تو رکنے کا نام ہی نہ لیتا۔ کیونکہ جسم شہوت پرست ہوتا ہے، اسے جتنا زیادہ بھی دو اس کی شہوت کبھی پوری نہیں ہوتی۔ روح کا جوڑ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں روح کا جوڑ روح خدا ہے۔ روح کا جب اللہ سے میلاب ہوتا ہے نا تو اسے کیا ملتا ہے؟ سکون مل جاتا ہے۔ اب اگر تو اپنی معرفت حاصل کرو گے تو تو سمجھ پاؤ گے تجھے اللہ سے ملنا کیسے ہے۔ اللہ دور نہیں، وہ خود کہتا ہے نحن اقرب الی من حبل الورید، میں تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ اب جب میں قریب ہوں اپنی معرفت حاصل کر۔ ہم صبح سے شام تک جسم کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ ہاں جسم خدا نے دیا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بھوک لگے بندہ بولے میں بڑا زاہد اور عابد ہوں کھانا نہیں کھاؤں گا، نہیں۔ بندہ بولے بس میں صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھا رہوں گا، اب کمانے نہیں جاؤں گا، نہیں۔ اب سنو مولا کا فرمان، فرمایا الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، جو رزق حلال کی تلاش میں اپنے بچوں کے لیے نکلتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی نبی اپنی امت میں تبلیغ کر رہا ہے۔ ہاں یار اب پوری زندگی بنی کہ نہیں بنی؟ صرف مسجد میں جانا عبادت نہیں ہے۔ اگر تو زندگی اس مقصد ابدی کے لیے گزار رہا ہے
کہ ہم کہاں سے آئے؟ عالم جبروت سے. کہاں پہ آئے؟ عالم ناسوت، دنیا میں عالم مادہ بولتے ہیں اسے. یہاں ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے، یہاں ہر چیز ایکسپائر ہو جاتی ہے. انسان ایکسپائر ہو جاتا ہے، پھل اور پودے ایکسپائر ہو جاتے ہیں، حیوان ایکسپائر ہو جاتے ہیں. یہاں ہر شے کی ایک ایج ہے، ایک عمر ہے. یہاں کے بعد بندہ کہاں جاتا ہے؟ عالم برزخ میں. عالم برزخ کے بعد کہاں جائے گا؟ قیامت میں. قیامت کے بعد کہاں جائے گا؟ ابدیت میں. اب آپ کو پتہ ہے میں نے اتنا لمبا سفر کرنا ہے، تو جب لمبا سفر آپ کے ذہن میں آ گیا تو آپ محنت بھی اتنی کیا کرو گے؟ بڑی کرو گے. لیکن ایک جوان نے زندگی کا مقصد صرف یہ بنایا جاب ملے، شادی ہو جائے، گھر ملے اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے، تو اس کی زندگی تو دنیا کی زندگی ہے نا، ابدی زندگی نہیں ہے. امام حسین کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ مولا کو مدینے میں آسائش بھی تھی، بچے بھی سالم تھے، سکینہ بھی صحیح سالم زندگی گزار رہی تھی، علی اصغر بھی ماں کی گود میں تھا، لیکن کربلا کیوں گئے؟ کیونکہ حسین کی نگاہ دنیا پہ نہیں تھی، حسین کی نگاہ ابدیت پر تھی. علی ابن ابی طالب واللہ اگر مولا علی جنگیں جیتنے پر آتے تو علی جیت. نہج البلاغہ مولا فرماتے ہیں اگر علی مکر کرنے پر آئے، سخت جملہ ہے مولا کا، کہ اگر علی مکر کرنے پر آئے تو کہا امیر شام علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہا وہ علی سے مکر کر رہا ہے، علی مکر نہیں کر رہا. کہ مولا پھر آپ بھی کریں. امام نے فرمایا نہیں، العقل ما عبد بہ الرحمن، جو عقل مند ہوتا ہے وہ شیطان کی عبادت نہیں کرتا، رحمان کی عبادت کرتا ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہم جنگ جیتیں، دھوکے سے جنگ جیتیں، ظلم کر کے جنگ جیتیں، جھوٹ بول کر جنگ جیتیں، الزام لگا کر جنگ جیتیں، نیزوں پہ قرآن کو بلند کر کے جنگ جیتیں. مولا فرماتے قطعاً علی کا مقصد جنگوں کو جیتنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے دین خدا پہ چلنا، صداقت کے ذریعے، سچائی کے ذریعے اللہ کے پیغام کو لے کر آئیں. اب یہ نسلیں جو تاریخ کو پڑھیں گی فیصلہ وہ کریں گی کہ علی حق پہ تھا یا علی کا دشمن حق پہ تھا. ہاں آج ساری دنیا علی مع الحق والحق مع علی. کیوں نبی نے فرمایا ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند رکھو، فرمایا پھر بھی میں تمہاری باتوں کو نہیں مانوں گا. جسے حق کا راستہ مل جاتا ہے وہ سر کٹا دیتا ہے پر کبھی حق کو چھوڑتا نہیں ہے. تو ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ابدیت تھی، نہ کہ صرف دنیا. دنیا میں محنت کرو. مولا فرماتے ہیں جو گھر میں فضول بیٹھا رہے ولی والا نہیں ہوتا، جو صبح سے شام تک اپنا ٹائم ضائع کرے ولی والا نہیں ہوتا. کیونکہ یہ وقت جو اللہ نے تجھے دیا ہے اسی وقت سے تمہاری برزخ اور ابدیت بننی ہے. اگر تو وقت کو ضائع کرے گا تو اپنی ابدیت کو تباہ و برباد کرے گا. تم نے صرف پیسہ اپنے لیے نہیں کمانا، یہ مال جو تو کماتا ہے اپنے لیے بھی کماتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی کماتا ہے اور معاشرے کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے بھی کماتا ہے. کیونکہ تیرا ہدف کیا ہے؟ ابدیت ہے. اب مولا کی مثال سنیے. کسی نے کہا مولا عالم برزخ اور عالم دنیا کا تناسب ہمیں بتائیے. لوگ اگر اس کو سمجھ لیں، سمجھیں یہ 100 کتاب پڑھنے سے بھی یہ مثال جو آپ کو سمجھائے گی وہ 100 کتاب میں بھی آپ کو نہیں ملا. یہ علی ابن ابی طالب ہے. ہاں کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے. معصوم کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں کجنین، یہ لفظ استعمال کیا، فرمایا جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی طرح تو دنیا کے پیٹ میں. دنیا اور ماں کے پیٹ کا جو تناسب ہے وہی تناسب دنیا کا اور عالم برزخ کا ہے. آسان کر کے سمجھاؤں. مثلاً آپ سے پوچھا جائے دنیا بڑی یا ماں کا پیٹ؟ آپ بولیں گے ماں کا پیٹ بڑا ہے. او دنیا بڑی ہے، ماں کا پیٹ چھوٹا ہے. اگر پوچھا جائے کہ دنیا کے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں اور دنیا میں تناسب کتنا ہے، مثلاً دنیا کتنی بڑی ہے، تو شاید کوئی بتا سکے میتھمیٹک جاننے والا. ماں کا پیٹ کتنا ہوتا ہے آپ ہاتھ میں سائز میں لا سکتے ہو، اور دنیا کتنی بڑی ہے. مولا مثال دے رہے تو مثال پہ غور کرو. بچہ ماں کے پیٹ میں زیادہ لذت لیتا ہے یا دنیا میں؟ لذتیں زیادہ ماں کے پیٹ میں یا دنیا میں؟ دنیا میں زیادہ لذت ہے. ماں کے پیٹ میں صرف ناف سے ماں کے خون سے اس کا تغذیہ ہوتا ہے، اندر اندھیرا ہوتا ہے، لذتیں نہیں ہوتی. فرمایا جتنا ماں کا پیٹ ہے اور جتنی دنیا ہے ان دونوں کے تقابل کو سمجھو. بالکل اسی طرح
دنیا ماں کے پیٹ کی طرح ہے اور عالم برزخ دنیا کی طرح ہے. یہ تناسب ہے. اب تیرا فیصلہ ہے تو ماں کے پیٹ کے لیے اتنی بڑی برزخ کو رد کر رہا ہے, اتنی بڑی برزخ کو ٹھکرا رہا ہے کہ لذتیں کتنی ماں کے پیٹ میں بچہ لیتا ہے, کچھ بھی نہیں. اسی طرح دنیا کی لذتیں عالم برزخ کے تناسب میں کچھ بھی نہیں ہے. کچھ دن میں نے مولا کا فرمان پڑھا نا کہ جو چیز تم دنیا میں کھاتے ہو میکسیمم 2 مزے لیتے ہو. امام فرماتے ہیں عالم برزخ میں جب کوئی چیز کھاؤ گے 50,000 ذائقے خدا نے ایک پھل میں رکھے ہیں. 50,000 ذائقے. اب بندہ سوچے میں کس کے لیے کس کو گوا رہا ہوں. یہ سیاستدان بے وقوف ہیں, یہ حکمران بے وقوف ہیں, یہ دنیا دار لوگ جو اپنی آخرت کو دنیا کی خاطر تباہ و برباد کرتے ہیں بے وقوف ہیں. اب مولا فرماتے جس طرح بچہ شکم مادر میں, کل میں نے شاید عرض کیا تھا, کئی چیزیں خدا بچے کو ماں کے پیٹ میں دیتا ہے لیکن وہ ماں کے پیٹ کے لیے نہیں ہوتی. جیسے بچے کو ہاتھ دیے ماں کے پیٹ میں, بچے کو ٹانگیں دیں ماں کے پیٹ میں, بچے کو آنکھیں دیں ماں کے پیٹ میں. لیکن کیا آنکھیں ماں کے پیٹ میں اس کے کام کی ہیں؟ وہاں کوئی چیز دیکھے گا؟ وہاں ٹانگیں کام کی ہیں ماں کے پیٹ میں چلے گا؟ وہاں ہاتھ کام کے ہیں ماں کے پیٹ میں ہاتھوں سے کوئی کام کرے گا؟ کہ نہیں, کہ دیا ماں کے پیٹ میں ہے لیکن دیا دنیا کے لیے ہے. ٹانگیں وہاں دے رہا ہے پر کہاں کے لیے دے رہا ہے؟ دنیا کے لیے. ہاتھ وہاں دے رہا ہے پر کہاں کے لیے دے رہا ہے؟ دنیا کے لیے. آنکھیں وہاں دے رہا ہے پر کہاں کے لیے دے رہا ہے؟ دنیا کے لیے. فرمایا بالکل اسی طرح اللہ نے جو جسم تجھے دنیا میں دیا ہے یہ دنیا کے لیے بھی ہے لیکن اس کی کئی چیزیں جو خدا تجھے عطا کرتا ہے وہ کس کے لیے ہیں؟ عالم برزخ کے لیے. اب بندہ دھوکہ کھاتا ہے. مثلاً اللہ نے اسے پیسہ دیا, اس کی اوقات سے زیادہ ہے, اس کے 2-3 بچے ہیں, گھر بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ارب پتی بندہ ہے. اب یہ غلط فہمی شکار ہو جاتا اللہ نے مجھے پیسہ دیا دنیا کے لیے, حالانکہ دیا یہاں پر ہے پر دیا کہاں کے لیے ہے؟ عالم برزخ کے لیے دیا ہے. ہاتھ یہاں دیے ہیں لیکن اگر ان ہاتھوں سے کام کرو گے فائدہ کہاں ملے گا؟ عالم برزخ. جو کچھ تجھے یہاں دیتا ہے, بچے یہاں دیتا ہے, گھر یہاں دیتا ہے, سانس یہاں لیتے ہو, آنکھیں یہاں دیتا ہے, لیکن کہاں کے لیے دیتا ہے؟ عالم برزخ کے لیے دیتا ہے. تیسری چیز امیر المومنین فرماتے جو بچہ پیدا ہوتا ہے, امام فرماتے ہیں پہلا پیٹ جس میں انسان جاتا ہے وہ ماں کا پیٹ ہے, دوسرا پیٹ جس میں انسان جاتا ہے وہ دنیا کا پیٹ ہے, اور دنیا کے پیٹ سے نکل کے جب پیدا ہوتا ہے تو کہاں پیدا ہوتا ہے؟ عالم برزخ میں. یعنی ہمیں 2 پیٹوں سے گزرنا ہے. اب کسی ماں کی شکم میں بچہ ہو, دیکھیے پیٹ میں بچہ ہے, ماں جو سوچتی ہے اس کا اثر بچے پر, ماں جو سنتی ہے اس کا اثر بچے پر, ماں جو کھاتی ہے اس کا اثر بچے پر. اگر ماں بچے سے محبت کرے گی تو مثلاً اسے کوئی چیز پسند ہے, ڈاکٹر نے منع کیا, مثلاً کئی خواتین کو مٹی کھانا پیٹ میں اچھی لگتی ہے, ملتانی مٹی, اب وہ کہے مجھے اچھی لگتی ہے میں کھاؤں گی, ڈاکٹر کہے گا نہیں کھاؤ تمہارا خون کی کمی ہو جائے گی, بچے کو نقصان ملے گا. اب اگر ماں بچے سے محبت کرتی ہوگی تو بچے کی خاطر وہ چیز نہیں کھائے گی جو اس کو کیا کرے؟ نقصان دے. اگر چاہتی ہے بچہ صحیح سالم پیدا ہو تو جو کھاتی ہے بچے پہ اثر, جو سنتی ہے بچے پہ اثر, جہاں جاتی ہے بچے پہ اثر, جو پڑھتی ہے بچے پہ اثر. فرمایا بالکل اسی طرح تو دنیا کے پیٹ میں, وہاں 9 مہینے, دنیا کے پیٹ میں 60-70 سال. اب یہ بچہ خدا نے تجھے دیا, وہ بچہ تمہاری روح ہے جسے تم نے پالنا ہے, جسے تم نے جوان کرنا ہے, جسے تم نے بالغ کر کے عالم برزخ میں پیدا کرنا ہے. اب یہاں جو تو کھاتا ہے اس کا اثر بچے پہ ہوتا ہے, جو تو دیکھتا ہے اس کا اثر تمہاری روح پہ ہوتا ہے, جو تو آوازیں سنتا ہے اس کا اثر تمہاری روح پہ ہوتا ہے, جن لوگوں سے دوستیاں کرتا ہے اس کا اثر تمہاری روح پہ ہوتا ہے. چوتھی چیز, جب بچہ پیدا ہوتا ہے شکم مادر سے تو 3 طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں. کہ عین حدیث کے مطابق ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے بیمار پیدا ہوتا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے پھیپھڑے ابھی صحیح کام نہیں کر رہے, اسے ہمیں مشین میں ڈالنا پڑے گا. اب ماں کی کتنی تمنا ہوتی ہے بچہ میری گود میں آئے نا, 9 مہینہ بچے کو شکم میں, ڈاکٹر بچے کو لے لیتے, کہتے نہیں اس کو مشین میں ڈالنا پڑے گا 1 ہفتہ 10 دن تاکہ بچہ ٹھیک ہو جائے. ایک تو یہ بچہ جو بیمار ہے,
مشین میں 6 دن 8 دن 10 دن رہنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ سالم ہو جائے گا۔ دوسرا بچہ وہ جو ناقص پیدا ہوتا ہے، مثلاً پیدا ہوا بہرا، پیدا ہوا کان نہیں ہے، پیدا ہوا خدا نخواستہ ہونٹ نہیں ہے، پیدا ہوا خدا نخواستہ آنکھ نہیں ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ ناقص بچہ۔ اچھا، جو ناقص بچہ ہوتا ہے، غور سے سنیے گا، ناقص بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا اسے تکلیف نہیں دیتی، پر دنیا میں آنے کے بعد تکلیف میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا وجود دنیا کے وجود سے متناسب نہیں ہے۔ مثلا جس بچے کے پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے، وہ دنیا میں آئے گا تکلیف میں ہوگا، حالانکہ دنیا نے اسے کچھ بھی نہیں کیا۔ دنیا میں آکسیجن ہے، دنیا میں پھل ہیں، دنیا میں پودے ہیں، دنیا میں ماشاءاللہ سورج ہے، ایسی ہے، بہترین ماحول ہے دنیا کا۔ لیکن ناقص بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، تو ماں فوراً دیکھنے کے بعد کہتی ہے ارے میرا بیچارہ بچہ ناقص ہے۔ اسے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ دنیا کے ماحول سے تناسب نہیں رکھتا۔ جب اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی نا، دنیا اسے تکلیف نہیں دے گی، کیونکہ وہ دنیا سے لذت نہیں لے پا رہا۔ کس میں چلا جائے گا؟ تکلیف میں۔ دنیا میں آوازیں ہیں، بہرا ہوگا تکلیف میں ہوگا، کیونکہ دنیا کے مزوں سے مزہ نہیں لے پائے گا۔ مولا فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب عالم برزخ میں لوگ شکم دنیا سے پیدا ہوتے ہیں، ایک بیمار ہو کر پیدا ہوتا ہے، ایک ناقص پیدا ہوتا ہے، برزخ سے تکلیف نہیں دیتی، کیونکہ ناقص ہے، یہ برزخ سے لذت نہیں لے پائے گا۔ مثلا آپ کے سامنے جنت کے پھل ول ہوں گے، آپ ناقص ہو، آپ کا منہ نہیں بنا ہوا، آپ اس لذت سے فائدہ نہیں لے پاؤ گے۔ تیسرا بچہ، بیمار بچہ، ناقص بچہ۔ ایک اور بچہ ہوتا ہے جو زائد پیدا ہوتا ہے۔ زائد مثلا 4 آنکھیں لے کر آیا، 6-8 انگلیاں لے کر آیا۔ ایک بچہ پیدا، اس کی 2 دل تھے نا، ادھر بھی دل تھا، ادھر بھی دل تھا۔ تو میں نے کبھی سوچا، حالانکہ ماں کو تو خوش ہونا چاہیے، بچہ ایکسٹرا چیز لے کر آیا ہے۔ ہاں بھائی، تو لوگوں کے پاس 2 ہاتھ ہیں، یہ 3 لے کر آیا ہے، دنیا کے پاس 1 دل ہے، یہ 2 دل لے کر آیا۔ لیکن ماں خوش نہیں ہوتی، کیونکہ تجھے اتنا لے کر جانا ہے جتنا وہاں کے تناسب میں ہے۔ ہاں؟ بندہ، اب یہ میں اس بیس کو کھولنا نہیں چاہ رہا، اب بندہ کہے نماز ایسے پڑھوں گا جیسے میرا دل کرے گا، ہاں؟ عبادت ویسے کروں گا جو مجھے پسند ہے۔ اب یہ جب پیدا ہوگا نا، زائد چیزیں لے کر جائے گا۔ مولا کہیں گے جتنا کہا گیا تھا اتنا کر کے آتا، اپنی مرضی نہ چلاتا۔ تو ہم نے نہ زائد لے کر جانا ہے نہ ناقص۔ امیر شام کا گورنر تھا نا، اس نے صبح کی نماز 4 پڑھا دی، اور اتنا بے حیا، جب لوگوں نے کہا بھائی 4 پڑھا دی تم نے، تو کہہ رہا ہے میں نے کم تو نہیں کی، میں نے ثواب اور تمہیں کما کر دیا ہے۔ تو صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ بندہ وہ کرے جو خدا نے کہا۔ اب اگر بیمار ہو کر عالم برزخ میں پیدا ہو گئے تو فرمایا کچھ لوگوں کو وادی برہوت میں بھیجا جاتا ہے۔ 2 وادیاں ہیں، وادی السلام، وادی برہوت۔ اب علی والا تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، لیکن برزخ میں جب پیدا ہوا، اس نے دنیا میں کیونکہ اپنی روح کا خیال نہیں کیا تھا، مثلا لولا لنگڑا پیدا ہوگا، یا مثلا پھیپھڑے اس کے صحیح کام، مثال دے رہا ہوں، کام نہیں کریں گے، کہیں گے اس کو مشین میں رکھا جائے، جب تک یہ کیا ہو جائے؟ صحیح ہو جائے۔ وہاں خوش وہ ہوگا جو صحیح سالم پیدا ہوگا، ہاں؟ جس نے دنیا میں آنکھوں کو آلودہ نہ کیا ہو، زبان کو گناہ میں آلودہ نہ کیا ہو۔ نکلو دنیا کی محبت سے، سب کچھ تم نے کس کے لیے کرنا ہے؟ اپنی برزخ کے لیے کرنا ہے۔ اب آخر میں بہت پیارا جملہ میرے آقا کا، فرمایا جس طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، ڈیلیوری، لیکن اس تکلیف میں بھی وہ خوش ہوتی ہے، بچہ آ رہا ہے۔
جتنے رشتہ دار ہیں سارے جمع ہو جاتے ہیں، کوئی مٹھائی لے کر آتا ہے، کوئی لال کر آتا ہے، کہ بچہ اگر سالم دیکھتے ہیں نا سب خوش ہوتے ہیں، لیکن بچہ جب ناقص دیکھتے ہیں نا تو باپ بھی روتا ہے، ماں بھی روتی ہے، کیا کریں بچہ ناقص۔ امام فرماتے ہیں انا، رسول کا فرمان ہے، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، تمہارے جسموں کے ماں باپ یہ دنیا والے ہیں، تمہارے گھر میں جو تمہارا ماں ہے باپ ہے یہ تمہارے جسموں کے ماں باپ ہیں، تمہارے روحوں کے باپ نہیں ہیں۔ ہاں؟ انا و علی، رسول فرماتے ہیں میں اور علی تمہاری روحوں کے باپ ہیں۔ اب سن یہ علی حسین ابن مولا میرے آقا کو اتنی خوشی کیوں ہوئی جب ہور امام کے پاس آئے نا، وہ ہم سب کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، ہاں، کیونکہ روح اول جو صادر اول ہے، جس نے تمام تر ارواح کو کیا کیا، صادر کیا نا، اور نفخت من روحی جب خدا کہتا ہے، وہ روح اول کون ہے؟ روح مصطفیٰ ہے نا، عقل اول، روح اول یا صادر اول، انہی کا وجود ہے۔ فرمایا انا و علی ابوا ھذہ الامہ، ہم اس امت کے دو باپ ہیں۔ اب جیسے ہم برزخ میں پیدا ہوتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جس طرح تمہارے رشتہ دار تجھے لینے آتے ہیں، اس طرح ہم اہل بیت تجھے لینے آتے ہیں۔ اب کہا تصور کرو کتنی تکلیف ہوتی ہے تمہاری ماں کو اگر تو ناقص پیدا ہو۔ فرمایا خدا تو 40 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اگر تو عالم برزخ میں ناقص پیدا ہوگا ہم اہل بیت کو بڑی تکلیف ہوتی، تو صحیح سالم ہو کر آؤ تاکہ علی کی گود نصیب ہو، علی کا ساتھ نصیب ہو، سید ابن طاووس کی طرح، شیخ مفید کی طرح، ہاں، بہجت و خمینیوں کی طرح اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناؤ، اور زندگی میں کبھی بھی آل رسول اور خدا کی مخالفت نہ کرو۔ کربلا ابدیت کا نام ہے، کچھ لوگ دنیا کو بچا رہے تھے اور حسین کی نگاہ ابدیت پر تھی۔ کہا ہر امام نے جنت کا وعدہ دیا، ہر نبی نے جنت کا وعدہ دیا، لیکن جب شب عاشور ہوئی امام نے دیا بجھایا، کہا جسے جانا ہے چلا جائے، میں نے بیعت اٹھا لی، اب اگر چلے بھی گئے تو حسین نے سمجھو تجھے معاف کیا، میں نے جہاد اٹھا لیا، یہاں تک میرے ساتھ تھے، تیرا شکریہ۔ کہتے جب دیا بجھا کئی لوگ اٹھ کے چلے گئے، کیونکہ جب دیا جل رہا تھا شرم آ رہی تھی، کیسے اٹھ کے جائیں نا، انسان شرم حضور بھی کرتا ہے نا۔ امام نے، یعنی کتنے کریم امام ہیں جو چاہتے ہیں کوئی بندہ شرمندہ بھی نہ ہو نا امام کے ساتھ، اور بول دیا کہ اگر چلے گئے تو حسین نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ یہ جنگ اختیار کی جنگ ہے، ارادے کی جنگ ہے، زبردستی کسی کو جنت میں لے جایا نہیں سکتا۔ ہم بات کر سکتے ہیں نا، عمل کرنا ہر انسان کا اپنا اختیار ہے۔ جب دیا جلایا تو مخلص ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، امام نے کہا تم کیوں نہیں گئے؟ جب دوسرے چلے گئے تو تم بھی چلے جاؤ۔ تو کہنے لگے مولا اگر 70 مرتبہ جسموں کو ٹکڑا ٹکڑا کیا جائے، جلا کر راکھ بنا کے نہر دجلہ میں پھینک دیا جائے، پھر بھی اپنی جانوں کو تیرے قدموں پہ قربان کریں گے۔ ہر امام نے جنت کا وعدہ دیا، حسین وہ واحد امام ہے جس نے اپنے اصحاب کو جنت دکھائی۔ کس امام نے یہ نہیں کیا؟ صرف امام حسین نے۔ جب مخلص اصحاب بیٹھے رہے، امام نے دیکھ لیا اب ان کا خلوص، اب امام نے چاہا کہ ان کو مقام یقین پہ پہنچایا جائے۔ جس طرح ابراہیم نے کہا خدا میں دیکھنا چاہتا ہوں مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو، ابراہیم یقین نہیں کہ خدا یقین ہے، لیطمئن قلبی، دل مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا میرے اصحاب میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جب انہوں نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا تو اپنا مقام جنت میں پایا، اب ان کے دل مطمئن ہو گئے، اب ہر کسی نے اپنی جان کو حسین پہ قربان کیا۔ تعجب یہ ہے کہ کربلا میں 90 سال کا بوڑھا تھا، نام تھا جون، لشکر یزید کا سپاہی کہتا میں نے بڑے غلام اور بڑے آقا دیکھے،
کہتے جب یہ میدان میں آیا نا تو ابن سعد نے کہا اسے تلوار سے نہیں مارنا. کہ پھر کیسے ماریں؟ کہ اسے پتھر سے قتل کرنا. نبی کا صحابی کہ پتھر سے کیوں؟ کہ میں جانتا ہوں یہ نبی کا بھی غلام تھا، علی کا بھی غلام تھا، حسن کا بھی غلام تھا، حسین کا بھی غلام تھا. اس گھر کا بچہ جون سے بڑا پیار کرتا ہے. یہ تڑپے گا تو حسین تڑپے گا، یہ تڑپے گا تو حسین کے بچے تڑپیں گے. کہتے نبی کے بوڑھے صحابی کو اتنے پتھر مارے، زمین پہ گر پڑا. آواز دی امام حسین کو، مولا حسین. اس کے لاشے پہ پہنچے. راوی لشکر یزید کا کہتا ہے عجیب منظر تھا کہ جیسے اس نے دیکھا نا حسین آئے، اس نے اپنی ٹانگوں کو سمیٹنا شروع کیا. ان زخموں کی حالت میں امام نے کہا استریح جون، آرام سے لیٹے رہو. کہ مولا آج تک نہیں ہوا، مولا بیٹھا رہے غلام لیٹا رہے. معاف کریے گا بدن میں طاقت نہیں، میں قدموں کو سمیٹ نہیں پا رہا. اتنا پیار آیا امام حسین کو نا، امام نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا. لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے اس نے فوراً اپنا سر حسین کی گود سے اتار دیا. کہ مولا یہ گود میرے لیے نہیں، علی اکبر کے لیے بنی ہے. میرا خون اس قابل نہیں کہ وہ آپ کی گود میں لگے. حسین نے پھر سر رکھا، اس نے پھر خاک کربلا پہ رکھا. لشکر یزید کے سپاہی کہتے ہیں آخر تک غلام راضی نہ ہوا. کہتا میں نے عجیب منظر دیکھا، جب غلام راضی نہ ہوا نا، اس کا سر خاک کربلا پہ پڑا تھا. کہ میں نے زندگی میں ایسا آقا نہیں دیکھا. حسین نے اپنا سر جھکانا شروع کیا. یہاں تک کہ حسین کا رخسار جون کے رخسار پہ پڑا اور کہا کہ جون میں بھی تجھ سے راضی، میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی. ایسے غلام بنو کہ جب سکرات کا وقت آئے تو امام زمانہ اس وقت موجود ہوں اور ہمیں دعا دیں. مولا ان مجلسوں کے صدقے میں ہم سب کو حر بنانے کی توفیق دے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت میں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب 4 سالہ بچی نے اپنے زخمی ہونٹوں کو بابا کی کٹی گردن پہ رکھا تھا. روکے گا بابا تو نے تو کہا تھا یتیموں کو بڑا پیار کیا جاتا ہے، یتیموں کے سروں کے بوسے لیے جاتے ہیں. بابا میں جب سے یتیم ہوئی کسی نے مجھے سینے سے نہیں لگایا. بابا شمر نے مجھے تماچے مارے.
اللہ آپ سب کو ننھی سی قبر سکینہ کی زیارت نصیب کرائے۔ بڑا سکون ہے شام میں بی بی کی ننھی سی قبر پہ۔ اللہ آپ سب کو زینب کے روزے کی زیارت نصیب کرائے۔ امام حسین زندگی میں اپنے بچوں کو تربیت کیسے دیتے تھے؟ راوی کہتا ہے امام حسین واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے، لیکن مستحب نماز گھر میں جا کے پڑھتے تھے، نوافل گھر میں پڑھتے تھے۔ صحابی نے کہا مولا مسجد میں پڑھیے، گھر کیوں جاتے ہیں؟ امام نے فرمایا گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتی ہے۔ اس طرح بچوں کو تربیت دی جاتی ہے نا۔ یہ بچی بابا کے آنے سے پہلے 2 مصلے بچھاتی تھی، ایک مصلی اپنے لیے، ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ حسب عادت پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک بچی خیمے میں 2 مصلی بچھاتی تھی، ایک مصلی اپنے لیے، ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ لیکن قیامت کا منظر تھا جب عصر عاشور کا وقت ہوا، نماز عصر کا وقت ہوا، بچی نے خیمے میں 2 مصلی بچھائے، ایک مصلی اپنے لیے، ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ سکینہ کو کون سمجھاتا سکینہ اب بابا نہیں آئے گا؟ ننھے سے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتی تھی، رو کے کہتی تھی میرے اللہ میرے پردیسی بابا کی خیر ہو، میرے اللہ میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا چچا عباس بھی مارا گیا، اے خدا مجھے ایک بار میرے بابا کی زیارت کرا دے۔ کون سمجھائے سکینہ بابا واپس نہیں آئے گا؟ راوی کہتا ہے اچانک خیمے کے بغیر بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، دوڑی دوڑی باہر گئی، شاید میرا بابا آیا۔ لیکن سنو گے سکینہ نے کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ دیکھا شمر ہے، ہاتھ میں تادیانہ لیے ہوئے۔ اللہ کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے۔ 4 سالہ معصومہ بچی، شمر نے جیسے دیکھا بچی دوڑی دوڑی خیمے سے باہر آئی، کہتا ہے سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ بچی کہتی ہے بڑی دیر ہو گئی میرا بابا نہیں آیا۔ لیکن کہتا ہے سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے بڑی دیر سے میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، جیسے کہ میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ راوی کہتا ہے لئی کے ہاتھوں میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، وہ سر کو بچی کی طرف پھینکا، وہ شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کے سر کو نہ پھینک دو۔ بچی بابا 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 کرتے ہوئے سر کی طرف دوڑی، سر کو اپنی گود میں لیا، رو کے کہنے لگی بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ او بابا ظالم نے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ اب یہ میرا تصور ہے، شاید بچی نے بابا سے پیار میں کچھ جملے کہے ہو، بابا کا سر گودی میں لیا، رو کے کہا بابا او میرے غریب بابا، او میرے تھکے ہوئے بابا، اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بازو تو نے اٹھائے، او صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے میرے بابا، او بابا 3
برات تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، او آج آجا سکینہ کے سینے پہ سو جا۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں بچی بابا سے پیار کر رہی تھی، یا شمرا کے بڑا بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئے۔ اب خیموں کو آگ لگنے لگی پر سکینہ بے ہوش ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بی بی زینب خیمے میں پہنچی، کیا دیکھا؟ بچی کے کان بھی زخمی ہے، بچی کے رخسار بھی زخمی ہے۔ شاید زینب اتنا روئی، سکینہ کی آنکھیں کھلی۔ قدیمی مومنوں، قدیمی عزاداروں، ذرا سوچ کے بتا، جب بچی کی آنکھیں کھلی پہلا سوال پھپھی سے کیا کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہا پھپھی اماں شمر نے مجھے تماچے مارے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرے کانوں سے دور چھینے، یہ بھی نہیں کہا پھپھی اماں میرا بابا مارا گیا۔ او میری ماں بہنوں جو حسین کی مجلس میں آئی ہو، 4 سالہ بچی ہے، بابا کا سوال نہیں کیا، اپنے کانوں کے زخموں کا نہیں بتایا، اپنے رخساروں کا نہیں بتایا۔ راوی کہتا ہے جیسے سکینہ کی آنکھیں کھلی، نگاہ زینب پہ پڑی، پہلا سوال کیا پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا وہ میری چادر بھی لے گیا۔ کبھی مجلس میں بے پردہ ہو کر نہ آیا کرو، سکینہ کا دل دکھتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے خدا تجھے حسین کی یتیمہ بچی کا واسطہ ہمارے مولا و آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شریک فرما، قبر و قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما، ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔ بالاخص بانیان مجلس گیرانی برادران کی توفیقات میں اضافہ فرما، یہ مجلس یہ نظر و نیاز اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، تمام مومنین کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما۔ ایک مومن کی والدہ بیمار ہے، ان کے لیے دعا کرے خدا انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو شفاعت حسین نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔